اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دوستوں، ہم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد قبلتین آئے ہیں۔ اس مسجد کو قبلتین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر کی نماز میں ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا۔ اچھا، تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، تو اس وقت نماز کی ادائیگی وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں ایک ہی رخ پر پڑھا آتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، مگر جب مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں پر زیادہ تر قبائل جو ہیں وہ جتنے بھی تھے وہ یہودی تھے، اور بیت المقدس جو ہے وہ کعبے کے بالکل مخالف سمت میں تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ بالکل مخالف سمت میں پڑے گا، بالکل پیٹھ کی سمت میں۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی، دونوں ہی کے نزدیک مسلم تھی کہ وہ ایک پیغمبر ہے، اور ان کو دونوں لوگ مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے تقریباً 16 سے 17 مہینے انتظار کرنا پڑا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ تحقیق ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ اپنے رخ کو اس طرف پھیر دیجئے جس طرف آپ کی رضامندی ہے، اور اپنے چہرے کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیجئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا، اور دوسری طرف اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ یہودیوں سے امامت لے کر اب وہ ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دی گئی کہ وہ اب اللہ کے دین کو دنیا پر قائم کر کے دکھائیں۔ چلیں اب اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کو مسجد کے اندرونی حصے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب یہ مسجد کا اندرونی حصہ، یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بہت بڑی اعزاز ہمیں یہ ایسا حاصل ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے جس کو دنیا والوں کے جہاں والوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جو ہم نے تم پر کی تھیں کہ تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ دیکھیں یہ پرانا قبلہ ہے، یہاں پر جنہوں نے نشانی کے طور پر دیکھیں یہ یہاں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے ایک محراب ٹائپ کا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایک یہ دیکھیں یہ نظر آیا، اور یہاں سے بالکل اگر آپ جائیں نا مخالف سمت میں، دیکھیں میں ابھی کیمرہ اس سائڈ پہ کرتا ہوں، یہ آپ اس کو نوٹ کریں یہ جگہ، اور یہ دیکھیں یہ اس کے بالکل مخالف سمت میں اگر جائیں تو یہ ہمارا موجودہ قبلہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو یہ پورا فرمایا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم نازل ہوا ہے اس پر یہودیوں کو بہت بڑا اعتراض ہوا تھا، اور اتنے زیادہ انہوں نے اعتراضات کیے تھے کہ جیسے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ جو فرض کرو کہ مسلمانوں نے آج تک جو پہلے نمازیں پڑھی ہیں اب ان نمازوں کا کیا ہوگا، اور معاذ اللہ یہ کیسا نبی ہے جو آج کہتا ہے کہ قبلہ یہ ہے اور کل کو کہتا ہے دوسرا قبلہ ہے۔ تو ان تمام طرح کے جوابات قرآن مجید نے پھر ایک ایک کر کے دیے ہیں کہ تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو تم اللہ کو ہی پاؤ گے، اور اللہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تمام تر جوابات قرآن مجید نے یہودیوں کے اعتراضات کے دیے ہیں۔ اگر آپ کو مزید تفصیلات جاننی ہے تو قرآن مجید میں سیقول السفہاء دوسرا پارہ جو ہے وہ آپ پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے رکوع میں اس کی تمام تر تفصیلات مذکور ہیں۔ چلیں اب ہم نماز کی ادائیگی یہاں پر کرتے ہیں۔ الحمدللہ نماز کی ادائیگی کر لی ہے، اب باہر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ کہ دیکھیں یہ اس کا باہر نکلنے کا راستہ ہے،
اور یہاں سے اب ہم الٹے ہاتھ پہ مڑ کے باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام